دوستو سورۃ الکوثر یعنی کہ انا اعطیناک الکوثر، دوستو اس کا بہترین وظیفہ میں آج آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے میں آپ کو وظیفے کا مقصد، وظیفے کا وقت اور اس طریقے سے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے اور سورہ کوثر کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور درمیان میں سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو کس طریقے سے دعا کرنی ہے اور اختتام میں یعنی کہ سورہ کوثر پڑھ لینے کے بعد اخیر میں کس طریقے سے دعا مانگنی ہے، یہ بتانے کے بعد، وظیفہ مکمل بتانے کے بعد سورۃ الکوثر کے 7 بڑے فائدے بتاتا ہوں۔ آئیے ہم سورہ کوثر کے وظیفے کو جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر جو کہ 30ویں پارے میں ہے، ایک چھوٹی سی سورت ہے، آپ سبھی کو یاد ہوگی الحمدللہ۔ دوستو وظیفے کا مقصد ہے ہر قسم کی حاجت پوری ہونے کے لیے، مثلا رزق میں برکت کے لیے، صحت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے، نظر بد اور جادو جنات سے بچنے کے لیے، زندگی میں خیر و برکت اور سکون کے لیے، قرض سے نجات اور رزق میں کشادگی کے لیے، شادی میں رکاوٹ یا اولاد کے لیے۔ کس وقت کرنا ہے اور آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو فجر یا عشاء کی نماز کے بعد کریں، مگر کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ باوضو رہے، صاف ستھری جگہ پر بیٹھے اور خوشبو لگا کر بیٹھے، دل میں کامل یقین اور خالص نیت کر بیٹھے۔ آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ الکوثر کی تلاوت 129 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ ہر آیت کو ٹھہر کر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے۔ درمیان میں جس وقت آپ سورہ کوثر کو پڑھ رہے ہیں تو دل میں ان حاجات کا خیال لائیے جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، مثلا رزق میں برکت کے لیے، صحت کے لیے، اولاد کے لیے، دشمن کی حفاظت کے لیے۔ تو آپ اپنے دل میں خیال کیجئے اور سورہ کوثر کی تلاوت کرتے رہیے۔ اخیر میں پھر 3 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم بھی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لینے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر چہرے پر پھیر لے اور اللہ سے دعا کرے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ سورہ پڑھا ہے اس مقصد کو اللہ سے خوب مانگے۔ دوستو سورہ کوثر کے 7 بڑے فائدے یہ ہے، مثلا رزق میں کشادگی کے لیے آپ ان وظائف کو، سورہ کوثر کے وظیفوں کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو شخص روزانہ 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے گا انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی اور تندرستی دور ہو جائے گی۔ نمبر 2 وظیفہ دشمن سے حفاظت کے لیے، اگر کسی کو دشمن کا خوف ہو وہ 7 مرتبہ 7 دن تک روزانہ 7 مرتبہ صبح میں 7 مرتبہ شام میں سورہ کوثر کو پڑھے اور اللہ سے حفاظت کی دعا کرے۔ نمبر 3 شادی میں آسانی کے لیے، شادی میں رکاوٹ یا بندش کے خاتمے کے لیے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے دعا کرے۔ 4 فائدہ قرض سے نجات کے لیے، روزانہ سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالی قرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ نمبر 5 فائدہ دل کی سختی کا علاج، جو شخص روزانہ صبح شام 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے گا اس کے دل میں نرمی اور سکون پیدا ہوگا۔ نمبر 6 وظیفہ اولاد کے لیے مجرب وظیفہ ہے، اولاد کے حصول کے لیے میاں بیوی روزانہ بعد نماز فجر 71 مرتبہ 71 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے دعا کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے یہاں پر نیک اولاد اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ نمبر 7 فائدہ ہر حاجت پوری ہونے کے لیے سورہ کوثر کو 1000 مرتبہ پڑھے۔ دوستو اخلاص سے پڑھے، یہ عمل کسی بھی جائز حاجت کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ دوستو چند ضروری ہدایات ہیں اس عمل کو کرنے کے لیے، مکمل یقین اور اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرے، ناپاکی کی حالت میں وظیفہ نہ کرے۔ عمل کے دوران گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے اور ہمیشہ گناہوں سے بچے۔ اللہ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگے۔ دوستو آپ کے عمل میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے اس وظیفے کو قبول فرمائے گا اور آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ دوستو اس قسم کے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے ضرور جڑے اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ ہو۔